أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. ابھی تک آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر مستقل گفتگو چل رہی تھی. 35ویں نمبر کی آیت ہے 35ویں نمبر کی آیت ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس انسانوں کو اور جناتوں کو یاد دلایا ہے کہ تمہارے دونوں کے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے. شواظ اور نحاس دو لفظ قرآن نے استعمال کیے. شواظ کا مطلب ہوتا ہے ایسے شعلے جس کے اندر دھواں نہ ہو، اور نحاس کا مطلب ہوتا ہے ایسا دھواں جس میں آگ نہ ہو. شعلے ہی شعلے اور آگ ہی آگ. یرسل علیکما شواظ من نار، تم دونوں پر یعنی انسانوں پر اور جناتوں پر، تم دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے. بہت غور کرنے کی بات ہے اور بہت سوچنے کی بات ہے. ہمارا اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے، اس لیے اس نے بہانہ رکھا ہے عبادتوں کا، نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا، درود کا، استغفار کا. جتنے بھی بندے نیک کام کر سکتے ہیں بس وہ نیکی لے کر میرے سامنے آ جائے. اللہ خود ہی نہیں چاہتے کہ میں بندے کو جہنم میں جلا دوں. اب بندہ اگر جلنا ہی چاہتا ہے، بندہ اگر چاہتا ہی ہے کہ نہیں مجھے جلنا ہی ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام کے بعد ان کے نائبین کو بھیجا. آج دنیا کے اندر، سارے دنیا کے اندر سمجھانے والے لوگ گھر گھر جا کر سمجھا رہے. کیوں سمجھا رہے بھائی؟ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا نا. جب آگ کے شعلے برسیں گے، جب آگ بھڑک جائے گی، شعلے ہی شعلے نظر آئیں گے نا، تو اس دن انسان بھاگے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. خاص طور پر یہاں پر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بے پردہ گھومنے والی جو عورتیں ہوں گی نا، وہ چلائے گی، چیخے گی اور یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلے برسیں گے. اگر ہمیں پتہ ہوتا نا تو برقع تو بہت دور کی بات، بڑے بڑے گودڑے اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں ہم لوگ. لیکن کیا کریں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا نا.
कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, अल्लाह का कुरान कह रहा है एक एक शोला आग का ऊँट के बराबर होगा। ये तो समझाने के लिए कुरान की आयत है, कुरान की आयत को तो कोई जुटला नहीं सकता है ना। अंगारे का, ये तो समझाने के लिए कहा है कि तुम्हारे पास ऊँट कितना ऊंचा नज़र आता है, इतना अगर पत्थर किसी पर बरस जाए तो इंसान जी नहीं सकता, और वो भी आग का शोला, जहन्नम के आग का शोला, दुनिया का नहीं। दुनिया की आग तो 70 पानियों से बुझा कर भेजी हुई है, तब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जहन्नम की आग होगी, जहन्नम की आग का शोला होगा, शोले बरसाए जाएंगे। तो जो औरतें दुनिया के अंदर बेपर्दा होकर घूमने वाली होंगी उनके लिए बड़ा ख़तरनाक मंजर होगा। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए थे ना, तो अकेले कमरे में बैठकर बड़े धाड़े मार मार कर रो रहे थे। हज़रत फ़ातिमा का आना हुआ, हज़रत फ़ातिमा लेकिन मेरे अब्बा जान बड़े रो रहे हैं, तो खुशी का मौका है, अल्लाह से मुलाकात हो गई, जन्नत देख कर आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी कि अल्लाह से मुलाकात हो गई, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो ये तो मामला उल्टा हो गया कि अल्लाह के रसूल इतना रो रहे हैं। फरमाया अब्बा जान क्या हुआ? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, फरमाया फ़ातिमा मैंने जहन्नम में मेरी उम्मत के औरतों का मंज़र जो देखा है ना, वो मुझे जहन से निकल नहीं रहा है, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। फरमाया कि एक औरत को मैंने देखा कि उसकी ज़बान खींच कर बाहर निकाली गई और उसको जहन्नम के आग में लटकाया गया है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कभी किसी की ज़बान बाहर निकालता है ना थोड़ी देर के लिए, क्या हाल होता है भाई? ऐसा लगता है कि अभी मेरा सांस निकल जाएगा। और पूरा इंसान अगर ज़बान से लटकाया जाएगा तो क्या हाल होगा उसका? वहाँ मौत तो आने वाली नहीं। और ये नहीं सोच सकते कि ज़बान निकल जाएगी हम नीचे गिर जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जिस्म तो ख़त्म हो गया आपका। ये जो जिस्म है ये कब्र में ख़त्म हो गया आपका, आपकी रूह निकाली गई है और असल रूह है। अब आपको जो वहाँ का जिस्म दिया जाएगा ना, वो जिस्म अलग होगा, वो जिस्म ख़त्म होने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेरे उम्मत की औरतों का जहन्नम में हाल देखा है। फ़ातिमा बड़ा अजीब हाल अल्लाह ने मुझे दिखाया है, मेरे उम्मत की औरतों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे फरमाया मैंने कुछ दूसरी औरत को देखा कि उसके पिस्तानों को जहन्नम में पकड़ कर लटकाया हुआ है। ये वो औरतें थी जो बेपर्दा होकर बाज़ार में घूमती थी, और ज़बान से लटकाई हुई जो औरतें थी ना, फरमाया चर 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 बोलने वाली, लोगों की ग़ीबतें करने वाली, लोगों की चुगलखोरियाँ करने वाली, रिश्ते तोड़ने वाली, उन औरतों को अल्लाह ने जहन्नम की आग में लटकाया हुआ है। किसी के सर के बालों को पकड़कर लटकाया हुआ है। फरमाया बेपर्दा होकर बाल खुले रखकर बाज़ार में घूमने वाली औरतें। तो औरतों के लिए बड़ा एक ख़तरनाक मंज़र हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया है कि जाओ और दुनिया में बताओ कि ये बेपर्दा जो औरतें बाज़ार में घूमती है ना, इनका अज़ाब क्या है। आज पता नहीं चलेगा। आज हम औरतों को सबसे ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते, उसमें मर्दों की गलती भी है। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास ऐसी भी हैं कि औरतें आकर कहती हैं कि वो बेचारी शादी से पहले घर में पर्दे में थी, लेकिन शोहर कहता है कि नहीं अब तुझे पर्दा नहीं करना। तो तूने निकाह किया है, तूने बाज़ार के लोगों को दिखाने के लिए उसे सजा धजा कर बाज़ारों में क्यों ले जाता है भाई? औरत तेरी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो पैर के नाखून से सर के बाल तक वो तेरी औरत, तो बाज़ारों में क्यों दिखाता घूमता है भाई? आज उल्टा माहौल है। मैं तो कभी कहीं निकलता हूँ और कोई फैमिली के साथ गाड़ी पर होता है ना और पुलिस वाले पकड़ते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो क्यों हंसी आती है कि पुलिस वाला पूछता है लाइसेंस, कहते कि सर घर में है। जिसको घर में बिठाना है वो गाड़ी पे है, और जिसको साथ में लाना है वो कहाँ है? तो मैं ये सोचता हूँ कि जिसको घर में बिठाना है वो तो गाड़ी पे बैठी हुई है बेचारी, और जो लाइसेंस साथ में लाना है वो कहाँ रखा हुआ है? हमारा दिमाग उल्टा चलता है। किसको समझाएंगे, कहाँ से समझाएंगे? तो इरसलु अलैकुमा शुवाज़ मिन नार, शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान। ऐसी आग होगी ना, हदीस में फरमाया कि जहन्नम में जो बंदा चलता होगा ना, तो जैसा जेल के अंदर किसी को रखा है और उसको अकेले को रखा हुआ है, उसे दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है, तो कितना तकलीफ में होगा।
اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ تو مجھے نظر آئے، کم سے کم انسان تو نظر آئے نا، تو میں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی کہ کوئی آیت دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ رہے تو اور خوشی ہوگی کہ میں اکیلا مجرم نہیں ہوں، مجھے اکیلے کو سزا نہیں دی ہے بلکہ میرے ساتھ اور بھی ہے۔ جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں اکیلا جہنم میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو آگ ہوگی نا وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی اور دھواں ہوگا، اتنا خطرناک دھواں ہوگا کہ اس کو بازو والے کی نہ آواز آئے گی نہ بازو والا انسان نظر آئے گا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں اکیلا جہنم میں جل رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا افسوس اسے رہے گا۔ دیکھے گا بھائی ٹولہ کا ٹولہ آ گیا، جماعت کے جماعت آ گئی تو خوشی خوشی کہیں گے چلو تو بھی جل رہا ہے میں بھی جل رہا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ چوراہے پر بیٹھتے ہیں نا پوری رات، اور پوری رات آنے والے ہماری ماں بہنوں کو چھیڑتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، وہ یاد رکھے اور کان کھول کر سن لے، اس کی جو سزا ہے نا وہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک اللہ والے حافظ قرآن تھے اور اتنے تیز حافظ تھے کہ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل اللہ احد کی صورت، ایسا انہیں پورا قرآن ازبر تھا۔ جہاں سے کہو بالکل تیز رفتار چلنے والی گاڑی کی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ چلتے چڑھتے ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی، لڑکی نہیں لڑکے پر نظر پڑ گئی، اور دیکھا اور کہا کہ اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، بس اللہ کی نظر پڑ گئی۔ اللہ نے پورا قرآن سینے سے اٹھا لیا، پورا قرآن اللہ نے سینے سے اٹھا لیا۔ اب ہم تو جان بوجھ کر چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں، ہمیں جو سجدوں میں لذتیں نہیں ملتی ہیں، مسجد میں بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا ہے، کب کب باہر بھاگو، قرآن کھولنے کا دل نہیں ہوتا ہے، عبادتیں کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے نا، نماز میں رکعت باندھی ہے لیکن پورا دھیان باہر گھوم رہا ہے، کب کب مسجد سے باہر نکلو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پورا ذہن گناہوں میں ہوتا ہے، پورا پیر کے ناخن سے سر کے بال تک ہم نے پورے جسم کو گناہوں میں لت پت کرا ہوا ہے۔ تو بہرحال یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ نے فرمایا اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم میدان محشر سے اگر بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگو، تمہارے لیے ایک تو فرشتے پورے کھڑے ہیں چاروں طرف سے، اور اوپر سے آگ کے شعلے تمہارے اوپر برسائے جائیں گے، اور اتنے خطرناک شعلے، اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو عذاب ہوگا نا، پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا فلا تنتصران، تنتصران کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کر کے اس کو مصیبت سے باہر نکالنا، سمجھ رہے نا، اس کو کہتے ہیں تنتصران۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا تنتصران، جس کے اوپر جہنم کے آگ کے شعلے برس رہے، جس کو جہنم کے دھوئیں اور آگ کا عذاب دیا گیا ہے، فرمایا تم اگر مل کر مدد کرو تو سارے دنیا کے انسان مل کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک عذاب، دھیان دین کر سن رہے ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کب سے کریں گے؟ بولیے نا، کیوں کل سے، آج سے کیوں نہیں؟ آج کچھ ارادہ الگ ہے رات میں جی، کب سے کریں گے؟ آج سے۔ اچھا کب تک کریں گے؟ موت تک۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ دیکھیے وعدہ کرنے پر بھی اللہ انعام دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ بندے تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ تو اگر ایک بار بھی توبہ کر لیتا نا میں تجھے معاف کر دیتا، بھلے تو نے توبہ کر کے گناہ تجھ سے ہو گیا لیکن میرے لیے بہانہ تو ہوتا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے کہ اللہ نے توبہ تو نہیں کی تھی لیکن توبہ کی نیت کی تھی۔ کہا کب کی تھی؟ اللہ فلاں وقت میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور میرے کان میں کسی کی بات، دین کے بات کی آواز پڑی تھی، وہ کان سے ٹکرا گئی، تو میں نے نیت کر لی تھی کہ اللہ میں کل سے توبہ کروں گا، لیکن توبہ نہیں کی، صرف نیت کی تھی، اللہ اس پر معاف فرما دے گا۔ ہم نے نیت کی، ہم رمضان میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور بڑا قیمتی وقت ہے، آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم روزانہ دیکھیے 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہمارے پاس ہے، سمجھ رہے نا؟ تراویح کے بعد، ابھی تفسیر کے بعد سمجھو بہت رات کم ملتی ہے ہمیں، 5-7 گھنٹے کی رات ملتی ہے، تو کم سے کم 5 راتیں تو بندہ جاگ سکتا ہے نا،
شب قدر کو پانے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ اس کی محنت اور اس کی جستجو اور اس کی جد و جہاد کو دیکھ کر اللہ شب قدر اس کو عطا فرمائے۔ تو بڑی مبارک راتیں ہیں، اس میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے درمیان میں یہ بات آ گئی تو آپ کو بتا دی۔ سب سے خطرناک جہنم کا عذاب اللہ جس کو دے گا نا وہ بے نمازی ہوگا، شراب پینے والے کو نہیں، اس کو بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوٹ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے خطرناک سب سے ڈینجر عذاب اللہ اگر کسی کو دے گا بے نمازی کو دے گا۔ اللہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ دن میں 5 وقت تو اذان کی آواز سنتا تھا، جب تو میرا گھر دیکھنا نہیں چاہتا تھا تو میں تیری شکل کیوں دیکھوں گا؟ سمجھ رہے نا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آواز کانوں سے ٹکرا رہی لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اللہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے خطرناک عذاب بے نمازی کو ملے گا، قبر سے لے کر کہ حشر تک، حشر سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک، اور وہاں سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد تو بڑا خطرناک عذاب ہے، وہ انسان کبھی سوچ نہیں سکتا۔ کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھوں گا، 24 گھنٹے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوڑوں گا، 24 گھنٹے تیرے سامنے سجدہ کروں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ہر وقت فرما برداری کروں گا، اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، خاموش ہو جا، میں نے تجھے دنیا میں کب کہا تھا کہ 24 گھنٹے میری عبادت کر؟ میں نے تو تجھے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مانگا تھا۔ اللہ نے کتنا مانگا ہے؟ اجے رمضان میں تو تراویح میں 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، باقی عام دنوں میں تو 5 وقت کی نمازیں اگر آپ اطمینان سے پڑھ رہے ہو نا تو 1 سے سوا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے پا رہے، تو اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے 24 گھنٹے مانگے تھے، کہاں 24 گھنٹے تو اپنا کام کر رہا تھا، سو رہا تھا، بازاروں میں گھوم رہا تھا، عیش و عشرت کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، میں نے تو تجھ سے صرف 1 گھنٹہ مانگا، 1 گھنٹہ، تو نہیں 1 گھنٹہ بھی مجھے نہیں دیا، جو زندگی میں نے دی ہے، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اعضاء میں نے دیے، وہ تو نے نہیں مانا، تو آج میں کیوں مانوں گا بھائی؟ آج میں کیوں مانوں گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں نا، نہ عذاب قبر دیکھا ہے، نہ جہنم کا عذاب دیکھا ہے، اس لیے بات دل میں اثر کرتی نہیں ہے، اور جن کے دل پر بات اثر کر جاتی ہے نا پھر وہ بندہ عبادت کرے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی فرما برداری، کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے اگر موقع آ جائے گناہ کرنے کا اور چاروں طرف سے ایسے حالات بن جائے نا کہ گناہ کرے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آئے، پھر بھی وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ، اس کے سامنے جہنم کا عذاب، اس کے سامنے عذاب قبر ہے، اور اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، دیکھا نہیں تو کیسے مانے گا؟ حضرت شاہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ہارون رشید بادشاہ کے دور کے بزرگ ہیں، اور ہارون رشید کچھ کام ہوتا تو ان سے مشورہ کر لیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ والے تھے، اور ہارون رشید کی جو بیوی تھی حضرت زبیدہ، وہ بڑی نیک خاتون تھی، وہ بھی حضرت شاہ بہلول کو بڑی مانتی تھی۔ ایک دن ہارون رشید صبح صبح حضرت زبیدہ کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا، فجر کی نماز پڑھ کے، تو ندی کے کنارے سے گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے ریتی تھی نا، اور ریتی کے ڈھیر بنا رہے، چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنا کے، تو ہارون رشید گزرا، سلام کیا، بیٹھا، کیا کر رہے ہو شاہ بہلول؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ اب ظاہر میں تو کوئی مکان نہیں نا، ریتی کا ڈھیر ہے نا۔ کہا کیا بنا کے کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا بیچ کر کیا کرو گے؟ کہا جو خریدے گا دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اعلیٰ ترین محل عطا فرمائے۔
کا قیمت کا 1 دینار. اب اللہ والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا لوگ. تبلیغ والے تمہارے گھر پر آتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، اس کا تو کام ہی ہے بھائی. تو ان کو نکما سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند اور کامیاب سمجھتا ہے. کوئی اگر نماز کی دعوت دے وہ ہمارے نظر میں بیوقوف ہے، کوئی دین کی بات کرے ہمارے نظر میں بیوقوف ہے. ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. تو ہارون رشید اپنے آپ کو عقل مند سمجھا، یہ تو شاہ بہلول ہے، یہ تو کام کیا ہی کرتا ہے، یہ مکان بنا رہا ہے، ریتی کا ڈھیر بیچ رہا ہے، کہتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ ترین محل ہے. کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی ہم جہنم عذاب قبر کہیں گے تھوڑی سمجھ میں آنے والا ہے. تو اٹھا اور چلتا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت زبیدہ کا گزر ہوا. حضرت زبیدہ آئی اور سلام کیا اور بیٹی. کا شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کا مکان بنا رہا ہوں. کا بنا کر کیا کرو گے؟ کا بیچوں گا. بیچ کر کیا کرو گے؟ کا دعا کروں گا کہ جو مجھ سے خریدے گا اللہ پاک جنت میں اعلیٰ ترین اس کو محل دے گا. کا قیمت کیا ہے؟ کا 1 دینار. حضرت زبیدہ نے 1 دینار نکال کر دے دیا. اب کوئی ریتی کا ڈھیر اٹھا کر لے جانا تو نہیں تھا نا، دے دیا، چلے گئے. اللہ والے کی زبان تھی، نکل گئے، کوئی بات نہیں. حضرت زبیدہ بھی گئی، ہارون رشید بھی چلا گیا. ہارون رشید جا کر رات میں سویا تو سونے کے بعد خواب میں ایک منظر دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، آسمان پھٹ گیا، پہاڑ اڑنے لگ گئے اور سارے فرشتے زمین پر اتر گئے، میدان محشر قائم ہو گیا، بندے قبروں سے اڑ گئے. سب ایک عجیب سا منظر تھا. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. اللہ نے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا. اللہ نے اعلان کیا کہ جس کو میں نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، جو اللہ کے سیدھے جانب کھڑے ہوں گے نا، وہ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب کے پسلی سے پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے. اور بائیں جانب جتنے کھڑے ہوں گے اصحاب المیمنہ، وہ سارے کے سارے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیے، وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. اور اللہ کے سامنے ایک جماعت کھڑی ہوگی جس کو کہا ہے طائفہ سابقین والسابقون السابقون. وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک بندے وہ اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے. تو 3 جماعتوں میں اللہ تقسیم فرمائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. تو اللہ نے حکم دیا جاؤ، جس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا، اپنا اپنا مکان تلاش کرو. مکان تیار ہے، سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ پڑھو اور مکان میں داخل ہو جاؤ. ہارون رشید تلاش کر رہا ہے پوری جنت میں، ادھر ادھر عجیب خوشبو آ رہی ہے. جہاں جاتا ہے عجیب سا پردہ، جہاں جاتا ہے عجیب سی رونقیں، جہاں جاتا ہے عجیب سے قمقمے، جہاں جاتا ہے عجیب سی لذتیں. اللہ، جنت اتنی اچھی، میں تو سنا کرتا تھا نا دنیا میں. تو ڈھونڈتے گیا، کہیں دکھ رہے کہ ہارون رشید کا کوئی نام ہی نہیں. ایک جگہ نظر پڑی، حضرت زبیدہ. کون تھی حضرت زبیدہ؟ بولو نا. ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی نیک خاتون تھی. اس کے محل میں 100 باندیاں ہر وقت قرآن پڑھتی تھی 24 گھنٹے. یہ 100 پڑھ کر فارغ ہو گئی، دوسری 100 آ کر بیٹھ، وہ پڑھ کے فارغ ہو گئی، دوسری 100 آ کے بیٹھ جاتی. اتنی نیک خاتون تھی. تو حضرت زبیدہ نام لکھا تھا. 2 فرشتے باہر کھڑے تھے. کا دروازہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا یہ مکان میرا ہے. کہا نام کس کا؟ کہا میری بیوی کا. کہا بیٹا یہ دنیا نہیں کہ بیوی کے مکان میں شور گھس جائے. یہ مکان کس کا ہے؟ حضرت زبیدہ کا ہے، تیرا نہیں ہے. تو بھی فرشتے نے کھول دیا دروازہ کہ دیکھ خالی اندر، منظر تو دیکھ کیسا ہے. اللہ اکبر، کیا زعفران کی مٹی ہے. ہم دنیا میں سنا کرتے تھے نا، پردے 70,000 پردے، ہر پردے کا کلر الگ ہے، الگ الگ خوشبو ہے. باہر کھڑے کھڑے للچا کر دیکھ رہا ہے کہ اللہ اتنی اچھی جنت ہے، اتنی اچھی جنت ہے، لیکن داخل ہو نہیں سکتا بیچارہ. تو بہرحال کہا جاؤ. فرشتے نے جیسے کہا جاؤ تو آنکھ کھل گئی. اللہ نے کیا منظر دیکھا. سوچ میں رہ گیا. لیکن جنت دیکھی تھی نا تو منہ میں پانی تو آئے گا نا. صبح اٹھا، نیند کہاں سے آئے گی؟ اٹھا اور تلاش کرتا گیا کہ چلو شاہ بہلول کو پکڑتا ہوں. شاید حضرت زبیدہ نے 1 دینار دے کر سودا کر لیا اور میں نے مکان کا سودا نہیں کیا. تلاش کرتا کرتا پہنچا تو الحمدللہ حضرت شاہ بہلول وہی بیٹھے تھے جو کل بیٹھے تھے اور مکان کے وہی ڈھیر بنا رہے. سلام کیا بیٹا. کہا شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں. کہا بنا کر کیا کرو گے؟ کہا دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ ترین محل دے دے. کہا قیمت بتاؤ. کہا اس کی قیمت سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت ہے. کہاں سے لائے گا؟ کہا حضرت آپ کا دماغ ٹھکانے ہے.
کل آپ نے کتنی قیمت بتائی تھی اور 24 گھنٹے میں اتنی قیمت بڑھ گئی؟ کہا بیٹا کل کا سودا بن دیکھے تو آج کا سودا دیکھنے کے بعد کا ہے۔ آج کا سودا کیسا ہے؟ دیکھنے کے بعد کا ہے۔ اللہ والوں سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ تو اب ہم جہنم کے انگارے شعلے بیان کرو، بیوقوف ہیں کرتے رہتے ہیں۔ جس دن پڑھیں گے نا اس دن یاد آئے گے یہ بیوقوف سارے گدھے پر سوار تھے کیا گھوڑے پر سوار تھے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون دنیا میں عقل مند تھا، جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا، جو سجدے کرتا تھا، جو مسجد کبھی چھوڑتا نہیں تھا، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا تھا اس کو ہم دنیا کا بیوقوف سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ کہتے بھائی 10,000 5,000 تنخواہ میں ہمارا کیا چلے گا؟ تو امام صاحب کا کیسے چلتا ہے پھر؟ کہ وہ انسان نہیں ہے۔ ایک مولانا سے وہ مسجد کے ٹرسٹی تھے نا، انہوں نے دعا کروایا، ان کا بچہ بڑی پوسٹ پر چلا گیا تھا اور بہت بڑی ڈگری حاصل کی۔ کہا مولانا صاحب میرے بچے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اونچی ملازمت عطا فرمائے۔ تو مولانا بھی بڑے بھاری تھے، مولانا منطق پڑھے ہوئے تھے، مولانا کے پلے مت پڑھنا کبھی بھی، سمجھے نا، وہ کبھی تمہارے ہاتھ میں آئیں گے بھی نہیں ہیں۔ تو مولانا نے مصلی پر کھڑے ہو کر مسجد میں جمعہ میں اعلان، اللہ اس کے بچوں کو اونچی پوسٹ عطا فرما، زور سے کہا آمین، لیکن اللہ تنخواہ اتنی جتنی میری ہے۔ کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں بھائی؟ کہا میں نے تو دعا کر دی بھائی، اور کیا ہے کہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی میری ہے اتنے۔ کہا اس میں تھوڑی چلے گا، تو میرا کیسے چل رہا ہے بھائی؟ ہاں جیسا میرا چل رہا ہے ویسا تیرا چلے گا۔ کہا نہیں یار یہ دعا واپس لے لو، مجھے دعا نہیں چاہیے آپ کی۔ ہمارے خیالات ایسے، یہ مت سمجھ۔ آپ کبھی بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ کان کھول کر سن لیجیے۔ اور آپ نے اگر علماء کی عزت کی نا، آپ اس کا اثر دیکھو گے، آپ کے خاندان میں علماء پیدا ہوں گے، آپ کے خاندان میں حافظ قرآن پیدا ہوں گے، اور اس کی برکتیں آپ دیکھو گے۔ ایک حافظ بن گیا، یہ تو 10 انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 10 ایسے آدمی جو اس کے گھر کے افراد ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ 10 آدمی کو جنت میں لے جانا کس کی اتنی بڑی بات ہے میرے دوستو۔ اور ایک عالم اگر باعمل ہے نا، وہ 40 خاندان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ آج نہیں پتہ چلے گا آپ کو، اس لیے ہر ایک نیت کرو کہ ہم ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا نا، اللہ پاک اس کو کبھی آگ میں نہیں جلائے گا، کبھی آگ میں نہیں جلائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے سینے میں قرآن اسی لیے رکھا تھا کہ میں تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا تھا، اور تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کو اور تو جس کی سفارش کرے گا ان کو بھی بچانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے نیت کرو کہ ہمارے ہر بچہ ہمارے گھر میں حافظ قرآن۔ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک رپورٹ پڑھی، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ پاکستان ہم سے غریب ملک ہے، لیکن انہوں نے یہ سال حساب لگایا شعبان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 لاکھ بچے حافظ قرآن بنے۔ کتنے؟ سارے مدارس سے مل کر جو بچے فارغ ہوئے نا، 1 لاکھ بچے حافظ قرآن ہو گئے الحمدللہ۔ کتنے خوشی کی بات ہے، کتنے خوشی کی بات ہے۔ جب 1 لاکھ بچے حافظ قرآن ہوں گے تو کیا قرآن مٹانے والے مٹائیں گے؟ ہمارے سینے میں تو قرآن نہیں مٹا سکتے نا، اللہ کی دین ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور ہم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا ادب کرو، احترام کرو، اس ادب اور احترام پر بہت کچھ ملے گا۔ اللہ پاک جہنم کی عذاب سے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت